الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فهو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر اس سے پہلے کہ میں عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص جس مرحومہ اور مغفورہ کی ایصال ثواب کے لیے سلسلے کو برپا کیا گیا ان کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نحل کی 97 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا من ذکر او انثى مرد ہو یا خاتون وہو مؤمن لیکن شرط کیا ہے یہ سارا کچھ اس حال میں انجام دے کہ وہ مؤمن ہو. وَهُوَ مُؤْمِن عربی میں اس جملے کو جملہ حالیہ کہتے ہیں جو کہ حالت اور کیفیت کو بیان کر رہا ہے. یعنی عمل صالح چاہے وہ مرد کی جانب سے ہو چاہے وہ خاتون کی جانب سے ہو
اس وقت تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ انجام دینے والا شخص مومن نہ ہو۔ وہو مومن ہونا چاہیے۔ اب اگر مومن چاہے مرد ہو یا خاتون وہ عمل صالح انجام دے گا تو دو اثر پروردگار نے اس کے اس کام کے بیان فرمایا۔ پہلا اثر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ۔ اب یہاں یقیناً چونکہ ہمارے ہاں اردو میں یہ چیزیں مستعمل نہیں ہیں، ہم اردو میں اس طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ عربی زبان میں جب تاکید استعمال کی جاتی ہے، یہ عربی کا ہنر ہے، یہ عربی کی فصاحت اور بلاغت کی کیفیت ہے کہ عرب کسی بھی اضافی مطلب کے لیے اضافی لفظ سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عرب میں فصاحت اور بلاغت کی کیفیت دنیا کی باقی تمام زبانوں سے شدید ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ عربی میں اتنے معنی پہنچا رہا ہوتا ہے کہ دوسری کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے ساتھ وہ سارے معنی بیان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مثلا اس مقام پر پروردگار بنیادی طور پر جو ارشاد فرمانا چاہتا ہے وہ یہ ہے نحیی، ہم زندہ کریں گے۔ اب تاکید جب لانا چاہتا ہے زندہ کریں گے، حتماً زندہ کریں گے۔ اب اردو کے ہمارے پاس الفاظ تاکید کے اتنے زیادہ نہیں ہیں، باتحقیق، حتماً، واقعاً، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہم لے کر آئیں گے، تب بھی شاید حقیقی معنی میں وہ تاکید منتقل نہ کی جا سکے جو اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ لام لام تاکید، نون نون تاکید ثقیلہ۔ اور پھر جب بھی تاکید آتی ہے تو متکلم جو کہ بولنے والا ہوتا ہے، جس سے کلام جاری ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کیفیت تاکید کی کیفیت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر کوئی ضعیف متکلم ہو اور تاکید کر رہا ہو تو سننے والا کہتا ہے کہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اب جتنا متکلم کی قوت شدید ہوتی چلی جاتی ہے، تاکید کی جو کیفیت ہے وہ خود بخود شدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب جہاں کلام کرنے والا علیم مطلق ہو، جہاں پر کلام کرنے والا قدیر مطلق ہو، قادر مطلق ہو، حکیم مطلق ہو، خبیر مطلق ہو، جمیع کمالات رکھنے والی ذات ہو، جب وہ کہیں تاکید استعمال کرتا ہے تو پھر وہ تاکید عام تاکید نہیں رہتی۔ پروردگار اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ کسی مقام پر آ کر ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ لَنُحْيِيَنَّهُ، حتماً بالتاکید ہم زندہ کریں گے اسے، یعنی ہمارے اور آپ کی زبان میں اسے زندگی دیں گے، ایک اور حیاتن طیبہ۔ کون سی حیات دیں گے ہم اسے؟ کیسا زندہ کریں گے ہم اسے؟ حیاتن طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی ہم اسے عطا کریں گے۔ یہ پہلا اثر ہے عمل صالح اگر ایمان کے ساتھ موجود ہو۔ دوسرا اثر کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسرا ہم حتماً بالتاکید ان کو جزا دیں گے، اجرہم، ان کا اجر جزا کے طور پہ دیں گے، لیکن کس کیفیت کے ساتھ؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلے میں اس چیز کے بہترین جو انہوں نے انجام دیا۔ پس عمل صالح اگر ایمان کے ساتھ جمع ہو تو پروردگار کی طرف سے دو انعامات ہیں۔ پہلا انعام زندہ کریں گے، ہم حیات دیں گے، کون سی؟ حیات طیبہ۔ دوسرا اثر کیا دیں گے؟ ہم جزا دیں گے بہترین، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے دیا ہے انجام عمل، اس کا بہترین اجر ہم انہیں عطا کریں گے۔ اب علماء نے یہاں اتفاق کیا ہے کہ یہ دو اثر دو مختلف مقامات پر سامنے آئیں گے۔ پہلا اثر حیات کا، فرمایا وہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور جو اجر ہے وہ پروردگار قیامت کے دن اس کو ظاہر کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ویسے بھی عمل کی جو دنیا ہے وہ یہ ہے، اور اجر کی جو دنیا ہے وہ آخرت ہے۔ بس یہ جو دو اثر پروردگار نے ظاہر کیے جن کا ذکر فرمایا، ایک ہم حیات عطا کریں گے اور ایک ہم اجر دیں گے جو کہ بہترین اجر ہوگا، لیکن کہاں ہوگا؟ قیامت میں ہوگا۔ اس آیت سے علماء نے
اس چیز کا استفادہ کیا ہے کہ پروردگار قرآن کریم میں حیات اور موت کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ ہمارے حیات اور موت کے تصور سے بہت مختلف اور جدا ہے۔ معمولاً ہمارے اپنے ذہنوں میں حیات اور موت، لائف اینڈ ڈیتھ، اس کے جو تصورات ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی حیات ہے اور وہی موت ہے۔ ہم نے جو ذہنوں میں ایک تصور قائم کیا ہوا ہے حیات اور موت کا، اور اس کے بارے میں تقریباً ہمارا ایک گمان یہ بھی ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے زندگی کیا ہوتی ہے، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ موت کیا ہوتی ہے۔ لیکن جب سوال کیا جائے، مثلا ابھی یہاں پر صرف جسارت مقصود نہیں ہے، ایک علمی مباحثہ، ایک علمی مذاکرہ ہے، اگر میں اس وقت سوال کروں کہ کوئی ایک شخص مجھے اٹھ کر لائف کی یا ڈیتھ کی کوئی ایک ایسی پراپر ڈیفینیشن دے کہ جس میں جب اس ڈیفینیشن کو پیش کیا جائے تو کوئی زندہ لائف کی ڈیفینیشن سے باہر نہ نکل سکے، جب ڈیتھ کی ڈیفینیشن کی جائے تو اتنی پراپر اور پرفیکٹ ڈیفینیشن ہو کہ پھر کوئی بھی مردہ ڈیتھ کی ڈیفینیشن سے باہر نہ نکل سکے۔ تو جب ہم علمی دنیا میں آ کر قدم رکھتے ہیں، علمی طور پر آ کر چیزوں میں بحث کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے کانسیپٹس، بہت سارے ایسے مفاہیم کہ جن کے بارے میں ابتدائی طور پر ہم نے یہ سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں، جب علمی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری معلومات ان کے بارے میں اجمال سے زیادہ نہیں ہے۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ۔ اس اجمال سے زیادہ ہمارے پاس ان کے بارے میں معلومات نہیں موجود ہوتی۔ اب وہاں پر پروردگار اس کے مقابلے پر قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک اولاد سے ائمہ اطہار جب کلام کرتے ہیں احادیث اور روایات اور اقوال معصومین علیہ السلام میں جب حیات اور موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بہت ساری گفتگو ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کو سمجھنے میں ہمیں بہت دقت پیش آتی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ مثلا قول معصوم معروف قول ہے کہ فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب انسان دو موتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ مر جاؤں گا تو دوسری موت کا کیا معنی ہے، اگر پہلے موت آ جائے تو دوسری موت کا کیا معنی ہے۔ لہذا ہم توجہ نہیں کر پاتے اور متوجہ نہیں ہو پاتے کہ معصومین ہمیں کس طرف متوجہ کر رہے ہیں، قرآن ہمیں کس طرف متوجہ کر رہا ہے۔ عام طور پر ہم نے اپنے تعلیمی دور میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے کچھ مطالب جن کو سمجھا ہوتا ہے، وہ ان میں سے لائف اینڈ ڈیتھ کا جو کنسپٹ ہے، ہمیں کہیں پر بھی نہ زندگی کی کوئی تعریف بتائی جاتی ہے نہ موت کی کوئی تعریف، ہمارے پاس کوئی تعریف موجود نہیں ہوتی۔ ہم عرض کرتے ہیں اس تعلیم سے کچھ چیزوں کو جو ہمیں پڑھا دی جاتی ہے، لہذا کامنلی جو لائف اینڈ ڈیتھ کے بارے میں ہمارا تصور ہے وہ سائنس کی ابتدائی کتابیں پڑھتے ہوئے ہم تیار کر لیتے ہیں، جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اطراف میں کچھ چیزیں جاندار ہیں، کچھ بے جان ہیں، لیونگ تھنگز ہیں اور نان لیونگ تھنگز ہیں۔ ان کے درمیان میں کہ لیونگ تھنگز کیا ہوتی ہیں اور نان لیونگ تھنگز کیا ہوتی ہیں، ہمارے درمیان جو ہم اس کو فرق قائم کرتے ہیں، 4 یا 5 پراپرٹیز لیونگ تھنگز کی ہمیں بتا دی جاتی ہیں کہ بھئی اگر یہ پراپرٹیز یا ان میں سے کوئی ایک پراپرٹی بھی کسی شے میں سے ظاہر ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو لیونگ حساب کرنا ہے، اور اگر کوئی بھی پراپرٹی ظاہر نہیں ہو رہی تو پھر وہ کیا ہے، نان لیونگ ہے، بے جان ہے۔ میں صرف یادداشت کے لیے دہرا رہا ہوں، ورنہ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں چیزیں محفوظ ہیں۔ وہ 5 پراپرٹیز کیا ہیں؟ کہا جی لیونگ تھنگز دے بریتھ، سانس لیتے ہیں، وہ غذا کو جذب کرتے ہیں، لیونگ تھنگز دے کین موو، حرکت کرتے ہیں، لیونگ تھنگز دے کین گرو، ان کے اندر گروتھ ہو سکتی ہے،
رشد و نمو ہو سکتا ہے. اور پانچویں چیز دے کین ریپروڈیوس، ریپروڈکشن، تولید مثل کر سکتے ہیں. یہ 5 یا ان میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر آپ کسی شے میں پیدا کر لیں گے تو وہ آپ کے حساب سے لیونگ ہو جائے گی، جاندار ہو جائے گی. اور اگر ان 5 پراپرٹیز میں سے کوئی ایک پراپرٹی بھی نہیں پائی جاتی ہوگی تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے ایز اے نان لیونگ، بے جان یا مردہ شے. اب اس تقسیم کے درمیان میں حیات کسے کہتے ہیں اور موت کیا ہوتی ہے یہ کوئی ہمیں نہیں بتاتا. یہ کانسیپٹ لے کر جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آیات اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کنفیوز ہونا بہت واضح اور آشکار ہے. اگر کوئی بہت زیادہ علمی طور پر ترقی کر لے، حیات کی جستجو میں اس مرحلے سے تھوڑا آگے چلا جائے، تو انتہائی مقام ہمارا کیا ہوتا ہے جس کو ہم درک کرتے ہیں، وہ تعلق رکھتا ہے روح کے ہونے اور نہ ہونے سے. اب لازمت ہے آج مقام نہیں ہے کہ ہم روح کے اس بات کے اوپر بحث کریں، ادلہ قائم کریں کہ انسان کی حیات کا اصل جوہر اس کے اندر روح کا موجود ہونا ہے. بلکہ اگر اس پر بحث کی جائے تو اس عالم میں جہاں کہیں بھی حیات پائی جاتی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں روح یا روح سے مشابہ کوئی نہ کوئی شے موجود ہے. اور یہ وہ ڈفرنس ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ آج تک جہاں انسان آ کر شکست کھاتا ہے وہ وہی جگہ ہے. یعنی کیا مقام ہے کہ انسان نے آج لیبورٹری میں بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں. مثلا سائنس یہ کہتی ہے، بایولوجی یہ کہتی ہے کہ حیات کی ابتدا اور اکائی سیل ہوتا ہے. سیل بایولوجی کے اعتبار سے حیات کی اکائی ہے، یعنی سیلولر لیول سے نیچے پھر حیات پائی نہیں جاتی. تو سب سے ابتدائی ترین حیات سائنسدانوں کے مطابق سنگل سیلولر آرگینزمز میں پائی جاتی ہے. وہ ڈیولپ کر کے ملٹی سیلولر میں آتی ہے، ملٹی سیلولر سے ڈیولپ کر کے پلانٹس میں آتی ہے، اور پلانٹ سے ڈیولپ کر کے اینیملز میں آتی ہے. یہ حیات کا ایک سفر ہے جس کو سائنسدانوں نے تسلیم کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابتدائی ترین یونٹ کیا ہے حیات کا، وہ کہتے ہیں ایک سیلولر لیول پہ ایک سیل، اس کی جو حیات ہے وہ یونٹری حیات ہے جو کہ تمام حیات کا ابتدائی اور مرکزی ترین حصہ ہوتا ہے. سیلولر لیول سے نیچے حیات وہ کہتے ہیں موجود نہیں ہوتی. اب یہ جو سیل ہے، آپ جانتے ہیں کہ لیبارٹری میں سیل کے جتنے بھی کیمیکل چیزیں ہیں، پروٹوپلازم، سائٹوپلازم، یہ سارے کا سارا لیبارٹری میں تیار کر لیا گیا کیونکہ کیمیکل فارمولا ہے. سارا کچھ تیار کرنے کے باوجود بھی جو چیز انسان نہیں کر سکا وہ کیا ہے؟ اس کو زندہ کرنا، اس کے اندر حیات ڈالنا. لہذا آپ غور کیجئے گا کہ قرآن کریم جس وقت انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہارے اندر تم سمجھتے ہو کہ خالقیت کا کچھ بھی ذرہ تمہارے اندر موجود ہے تو ایک مکھی ہی بنا کر دکھا دو. اب یہ جو مکھی بنانے کا چیلنج قرآن کر رہا ہے، آپ غور کریں. ہو سکتا ہے کہ آج بچے ہمیں کہیں، مثال دیں کہ بھئی روبوٹکس میں آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ مچھر کے برابر کا روبوٹ تیار ہو گیا ہے اور وہ بہت سارا ڈیٹا کلیکشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ اس کو جو پروگرامز دیں گے وہ جائے گا، ڈیٹا کلیکشن کرے گا اور لا کر آپ کو دے گا. ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن میں مجھے اور آپ کو یہ موجودہ ہمارے مچھروں سے زیادہ اچھا دکھائی دے، زیادہ بہتر دکھائی دے. لیکن اس کے باوجود بہت کچھ جو یہ مچھر نہیں کر سکتا اور خدا کا بنایا ہوا مچھر کر سکتا ہے، اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیات کی وہ قوت ہے جو اللہ نے اسے دی ہے. لہذا اللہ کا بنایا ہوا مچھر ان تمام پراپرٹیز کے علاوہ بہت ساری ایسی حیرت انگیز کام کرتا ہے کہ آج تک انسان سمجھ نہیں پایا کہ مچھر کے اندر یہ انٹیلیکٹ لیول کہاں سے آتا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں تجربات کیے ہیں. حتیٰ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا مچھروں کے حوالے ہی سے، تو اس میں بتایا گیا کہ ایک خاص قسم کا بلڈ کے اندر ہیریڈیٹی کریکٹر ہوتا ہے، جین کے اندر جاتا ہے جو کہ مچھروں کو اسپیسیفکلی اٹریکٹ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس بلڈ کے ہیریڈیٹی کریکٹر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی اسپیشلائز قسم کی لیبارٹری چاہیے
کہ جو لیبارٹری اس وقت دنیا کی سب سے ہائی لیول ٹیکنالوجی کی حامل ہوگی تو جا کر وہ پتہ بتائے گی کہ کس انسان کے اندر وہ ہیریڈیٹی کریکٹر موجود ہے اور کس کے اندر وہ ہیریڈیٹی کریکٹر موجود نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے مچھر کے اندر وہ کون سی ڈیٹیکشن رکھی ہے کہ وہ خود بخود بتا دیتا ہے کہ کس کے اندر وہ ہیریڈیٹی کریکٹر موجود ہے, کس کے اندر وہ ہیریڈیٹی کریکٹر موجود نہیں ہے. بس یعنی انسان آج اتنے سالوں کے بعد, اتنے ہزار سال طے کرنے کے بعد, اسپیسیفک تجربے کے بعد متوجہ ہو رہا ہے اس بات کے اندر کہ مچھر کے اندر ایک اسپیشل کوالٹی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسپیشل ہیریڈیٹی کریکٹر کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے, جس کو آج تک ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی مشین, کوئی ایسی لیبارٹری موجود نہیں ہے جو ڈیٹیکٹ کر کے بتا دے انسان کو, جسے میں اور آپ کے اصطلاح میں استعمال کروں کہ انسان کو سونگ کے بتا دے کہ اس کے اندر یہ کریکٹر موجود ہے, یہ کریکٹر موجود نہیں ہے. لہذا غور کیجئے گا, جب پروردگار چیلنج کرتا ہے حیات کی اس قوت کی طرف اشارہ فرماتا ہے پہلے مرحلے میں کہ جو انسان آج تک کسی بھی چیز کے اندر کریٹ کرنے میں ناکام رہا. لہذا انسان نے چاہے کلوننگ پروسیس ہو, چاہے اس وقت جو جینیٹیکل انجینئرنگ کے پروسیس ہو رہے ہیں, جہاں کہیں پر بھی انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے حیات سے حیات کو عکس کیا ہے, حیات سے زندہ کو نکالا ہے. کہیں پر بھی انسان اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ کسی مردہ شے کے اندر زندگی ڈال سکے. اور یہ وہ شکست کا مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا کہ انسان جتنا مرضی زور لگا لے وہ کبھی بھی اس مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ بہت واضح سی ہے. واضح سی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی جو حیات ہے کیا وہ خود ہمارے اپنے اختیار میں ہے؟ ہماری حیات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے. تو جو چیز خود ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ ہم کسی کو عطا کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا یاد رکھیے گا, پروردگار کی اپنی حیات اور ہماری حیات میں جو بنیادی طور پر فرق ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار بھی حی ہے, ہم بھی اپنے لیے لفظ حی استعمال کر سکتے ہیں. قرآن نے ہی اس لفظ کو استعمال کیا. پروردگار اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, پروردگار کون ہے؟ الحی ہے, قیوم ہے. دوسرے زندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مثلا وجعلنا من الماء كل شيء حی, ہم نے الماء سے ہر زندہ چیز کو قرار دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حیات کا مادہ اپنے لیے بھی استعمال کیا, یہی حیات کا معنی ہمارے لیے بھی استعمال کیا. لیکن فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ پروردگار وہ حی ہے کہ الحی الذی لا یموت, ایک ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں. دوسرا, اس کی حیات اس کی ذاتی ہے اور اپنی ہے. ہماری تمام کی تمام حیات اس حی کی لطف و نگاہ لطف کے اوپر متوقف ہے. جب تک اس کا لطف جاری رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں. ایک لحظے کے لیے بھی اس کا لطف اگر شامل حال نہ رہے تو انسان ایک لحظے کے لیے بھی اپنی زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتا. لہذا ایک کامن سا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں خرافات تو آپ کو معلوم ہے الحمدللہ بے تحاشا موجود ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہت سارے افسانے بنا لیتے ہیں. ایک کامن سا مسئلہ ہے, بعض لوگ جب ان کا انتقال کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, بعض لوگوں کا جب انتقال کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. اب کھلی اور بند آنکھوں کے ہم نے بڑے بڑے افسانے بنائے ہوئے ہیں کہ جن کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں ان کے لیے افسانے ہیں, پتہ نہیں کسی کا انتظار کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے, وغیرہ وغیرہ. جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ان کے ہم نے الگ افسانے تیار کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اطمینان کی کیفیت میں ہے یا وغیرہ وغیرہ, جبکہ ان میں سے کسی بھی چیز کا تعلق اس سے نہیں ہے. بلکہ تعلق کس بات سے ہے؟ تعلق کس بات سے ہے؟ پلک جھپکنے کا عمل جتنا مختصر اور ظریف ہی کیوں نہ ہو, موت اتنی پرفیکٹ ہے کہ اگر پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے تو انسان آنکھ بند نہیں کر سکتا, اور اگر پلک جھپکنے میں آنکھ کے بند ہوتے ہوئے لحظے میں موت آ جائے تو انسان آنکھ کھولنے کا اختیار. اس قدر پرفیکٹ ہے موت کا عمل کہ اگر ایک لحظہ, لہذا قرآن کیا کہتا ہے, ایک لحظہ جب تمہاری موت آ جائے گی, ایک لحظے کا نہ تقدم ہے اور نہ تاخر ہے. یہ ایک لحظے سے کیا مراد ہے؟ اتنی پرفیکٹ ہے موت کہ اگر آنکھ بند ہونے کی کیفیت میں آ جائے آنکھ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کھلی ہوئی آنکھ کی کیفیت میں آ جائے تو انسان کو آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں. اب میکسیمم میں نے عرض کیا
انسان اگر عقلی طور پر ترقی کرے، علمی طور پر ابحاث کو پیش کرے، تو ہمارے ہاں میکسیمم لیول آف ڈسکشن کیا ہے کہ جہاں کہیں روح پائی جائے گی وہاں حیات ہے، وہ چیزیں زندہ ہیں۔ لہذا انسان کے اندر بھی جب تک اس کے بدن کے اندر روح باقی ہے زندگی ہے، حیات ہے۔ پس موت کس کا نام ہے؟ کہ جی روح نکل جاتی ہے۔ اب روح آتی جاتی نکلتی اندر باہر ہے یا نہیں، یہ الگ بحثیں ہیں جو کبھی انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک صرف فوڈ فار تھاٹ دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، تھوڑا اس پہ توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا۔ جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ روح ایک نان مٹیریل چیز ہے، روح مٹیریل نہیں ہے۔ جب میٹر نہیں ہے روح، تو میٹر کی کوئی بھی پراپرٹی روح کے لیے استعمال کرنا غلط ہے۔ اب یہ جو اندر چلی جاتی ہے اور باہر نکل آتی ہے، البتہ بعض مقامات پر قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن وہاں پر واضح طور پر علماء نے بحث کی ہے کہ وہ تسامح ہے، مجھے اور آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ ورنہ چونکہ روح نان مٹیریل چیز ہے اور نان میٹر کے لیے اندر اور باہر نکلنا اور جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ میٹر میں نہ ڈائمنشنز ہیں، نہ وہ کسی شے کے اندر آ سکتا ہے، نہ اندر اور باہر کا تصور نان مٹیریل چیزوں کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن باہر تسامحاً بالآخر قرآن نے بھی استعمال کیا، ہم اپنے طور پر استعمال۔ جب تک روح کے اٹیچمنٹ باڈی کے ساتھ ہے انسان زندہ، اٹیچمنٹ ختم ہو جائے ڈیتھ، یہ ہائیسٹ لیول ہے نا، اس سے اوپر ڈیتھ کی تعریف بظاہر میں نے آج تک کہیں سنی نہیں۔ اب عین اس مرحلے میں جہاں پر ہم اس تعریف کو اپنے ذہنوں میں تیار کرنے کے بعد لاک لگا لیتے ہیں کہ ہاں بس اب یہی ڈیتھ ہے، عین اس مرحلے میں آ کر دین ہماری اس ڈیفینیشن کو، قرآن ہماری اس ڈیفینیشن کو بھی چیلنج کر دیتا ہے۔ لہذا اب یہ جو روح اور بدن کی آپس میں اٹیچمنٹ کا مسئلہ ہے، اس میں یہ اٹیچمنٹ ختم ہو سکتی ہے دو طریقے سے۔ ایک مرتبہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے خود سے، تو اسے ہماری اصطلاح میں موت کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس اٹیچمنٹ کو ختم کرنے کا باعث کوئی اور بن جائے، کسی اور کی وجہ سے ہو جائے، تو پھر یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ قتل کہلاتی ہے۔ موت اور قتل کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ واحد فرق یہ ہے کہ اگر خود سے آ جائے تو موت، اور اگر کسی کی وجہ سے آئے تو قتل۔ اس کا سبب کوئی اور ہو تو پھر کیا کہلاتا ہے؟ قتل۔ اس کے علاوہ میں ہماری ڈکشنریز میں مردے اور مقتول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کی ڈکشنری میں کوئی فرق ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ مقتول اور مردے کے درمیان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، بالآخر دونوں ہمارے نزدیک مردہ ہی ہیں، بس ایک کی وجہ کوئی ہے، دوسرے کی کوئی خاص وجہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی، لہذا ہم دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کیس کو تھوڑا سا اور پیچیدہ بنا دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ دو طرح کے مقتول کنسیڈر کر لیں، دونوں کی قتل کی وجہ ایک ہو، کاز آف ڈیتھ دونوں کی ایک ہی ہو۔ مثلا فرض کریں کہ دونوں کو ایک ہی ٹائم پر سر میں گولی لگی ہو، ایک ہی دن ایک ہی وقت دونوں کو سر میں گولی لگ گئی ہو، تو ڈاکٹر کیا کریں گے؟ دونوں ہی مقتول کو ڈاکٹرز سرٹیفکیٹ بنا کر دیں گے کہ بھائی اس کو مثلا جمعے کو شام 5 بجے سر میں گولی لگنے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ خوب، اب یہ دونوں جنازے آپ کے پاس مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ دونوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دونوں کو ہی غسل و کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، دونوں کو ہی دفنا کر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ اب عین اس مرحلے میں کہ جب آپ دونوں جنازوں کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی آ کر آپ کو یہ اطلاع دے کہ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو دین کی خاطر اللہ کی راستے میں جہاد کرتا ہوا اس کو سر میں گولی لگی ہے، اور دوسرا مثلا فرض کر لیں کہ کوئی حرام کام کرتا ہوا، چوری کرتے ہوئے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتے ہوئے اس کے سر میں گولی لگی اور وہ مر گیا، آپ کو صرف اتنا پتہ لگا ہے کہ ان دونوں مقتولوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا گیا اور دوسرا کوئی حرام کام کرتے ہوئے، دونوں کی کاز آف ڈیتھ اینڈ ٹائم سیم ہے، آپ نے دونوں کے ساتھ سلوک ایک ہی جیسا کرنا ہے، دونوں کو ہی غسل و کفن، جنازہ دفنانا۔ این اس مرحلے میں جب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ نہیں ان میں سے ایک
کہ قتل کی وجہ یا اس کا جو یہ کام ہے یہ خدا کے راستے میں ہوا اور دوسرا حرام راستے میں ہوا، تو قرآن یہاں پر آ کر آپ سے کہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دیکھو یہ جو اللہ کے راستے میں مارا گیا ہے، خبردار اس کو مردہ مت کہنا۔ میرا اور آپ کا کانسیپٹ ابھی تک جو ذہن میں موجود ہے اس کو کنسیڈر کیجئے گا، ہم نے جو ان دونوں کے ساتھ کرنا ہے اس کو بھی کنسیڈر کیجئے گا۔ این اس مرحلے میں کہ جہاں میں نے اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ یہ مر چکے ہیں اور ان کو غسل دے کر کفن دے کر دفنا دینا ہے، اس مرحلے میں خدا آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار یہ جو میرے راستے میں مارا گیا۔ میں یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ پروردگار اس مقام پر اعتراف قتل کے ساتھ بات کر رہا ہے، قتل کا اعتراف فرما رہا ہے کہ یہ قتل ہو چکا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، جو شخص قتل کر دیا گیا، اب دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں لا کر مجھے قتل کا کوئی اور معنی دکھا دیں۔ قتل کے کیا معنی ہے؟ قتل کے معنی یہی ہے کہ جہاں پر جو روح اور بدن کی اٹیچمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے لیکن اس کا باعث کوئی اور ہو۔ اب مقتول وہ بھی ہے، مقتول یہ بھی ہے، لیکن اللہ اس مقتول کے لیے نہیں کہہ رہا، اس مقتول کے لیے آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار وَلَا تَقُولُوا، اس کو مت کہنا۔ کیا مت کہنا؟ اموات، موت، اس کے لیے لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اب آپ متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ کسی لفظ کے استعمال نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار نہیں چاہتا ہو کہ ہم ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کریں، پروردگار نہیں چاہتا، بس موت کا لفظ استعمال نہ کریں، کوئی اور لفظ استعمال کر لیں۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہم یہ کہیں گے ہم مر تو گیا ہے لیکن خدا اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہے، اور احتراماً پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ مر تو گیا ہے، صرف خدا کی خاطر اس کے لیے ہم موت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، تو وہاں توجیہ ممکن ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ آیت یہاں پہ توقف نہیں کرتی، آیت آگے بڑھ کر کہتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مت کہو مردہ، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ اب یہاں سے میری اور آپ کی کنفیوژن شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے نہ صرف ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ مر چکا ہے، بلکہ ہم اس کے ساتھ ایگزیکٹلی وہ سلوک کرنے جا رہے ہیں جو ہم مردے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، غسل دیں گے، کفن دیں گے، دفنا دیں گے۔ اور عین اس مرحلے میں خدا اگر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے خبردار اس کو مردہ، اس سے مردہ، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ تو انسان خدا سے کہہ سکتا ہے نا، بالآخر اگر انسان مخلوق پروردگار ہے، مرزوق پروردگار ہے، مملوک پروردگار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نوعی انسان کا رابطہ خدا سے شاگردی والا بھی ہے۔ بالآخر جتنا بھی علم ہے خدا کی جانب سے ہے، گرچہ خدا نے اپنے لیے لفظ معلم استعمال نہیں کیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بالآخر پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارا ایک رابطہ شاگرد کا بھی بنی جاتا ہے۔ بالآخر ہم پروردگار سے سوال تو کر سکتے ہیں کہ پروردگار حیات اور موت جتنی ہمیں سمجھ میں آئی ہے ان میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن حیات کی اس کے اوپر فٹ نہیں آ رہی، تو میں کیسے درک کروں، مجھے کیسے معلوم ہو؟ تو اب قرآن 1400 سال پہلے ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک ہے۔ اب جب شعور اور ادراک نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ غور کیجئے گا، شعور اور ادراک، شعور اور ادراک ہمارا بنیادی ترین شعور انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے حواس خمسہ، 5 سینسز کے تھرو۔ جو بھی چیز ہماری 5 سینسز میں ڈائریکٹلی آ جاتی ہے وہ ہمارے شعور کا، ہمارے کانشیس کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد جتنا ڈیٹیلز میں آپ اس کو جانتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس چیز سے متعلق آپ کا شعور ترقی کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنے اسی ابتدائی کانشیس لیول کے اوپر اس چیز کو آبزرو کیا ہے، وہ کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ہمارے کانشیس لیول میں داخل نہیں ہو سکتی۔
ہمارے پاس ان چیزوں کو اپنے کانشیس لیول میں لانے کا کوئی ڈائریکٹ ٹول موجود نہیں ہوتا۔ اب اگر میں دنیا میں آپ کو چیزیں گنوانا شروع کر دوں تو جتنی بھی چیزیں آج آپ مشینز کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ڈیٹیکٹر آپ کی باڈی میں موجود۔ کم ترین چیز جو آج اس معاملے کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کا موبائل فون ہے۔ آپ کا موبائل فون جن تمام چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت آپ کی باڈی کے اندر موجود۔ جو ریڈیو ویوز یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، وائی فائی یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، بلوٹوتھ وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے آپ ڈیٹیکٹ۔ جتنی بھی چیزیں آپ کا موبائل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ ڈیٹیکٹ۔ لہذا ابتدائی طور پر ہی انسان کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ ابھی میں مٹیریل لیول پر بات کر رہا ہوں کہ اس مٹیریل ورلڈ کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت میرے وجود کے اندر موجود نہیں ہے، نہیں رکھی اللہ نے۔ اللہ نے ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں رکھی تو کیا اس کا معنی یہ ہے جس چیز کو میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس کا انکار کر دوں؟ نہیں کر سکتے نا، اس لیے کہ شے اپنے اثر کو بالآخر خود نہ خود ظاہر آپ کے انکار کرنے سے تو ختم نہیں ہوگی۔ ہاں آج پوری دنیا کورونا پینڈیمک میں مبتلا ہے، ایک مصیبت ہے، 2 سال سے مسلسل جھیل رہے ہیں۔ کتنوں نے ابھی تک کورونا کے وائرس سے ملاقات کی؟ کتنے ملے ہیں؟ کتنوں نے دیکھا ہے؟ اب آپ سب پلٹ کر کہیں گے مولانا دیکھنے والی چیز نہیں، دکھائی آرام سے دکھائی نہیں دی جا سکتی، بڑی اسٹرانگ قسم کی مائکروسکوپس چاہیے جو کہ اس وائرس لیول پر جا کر جو اس کا وجود ہے اس کو دیکھ سکے اور ڈیٹیکٹ کر سکے۔ ادروائز اس کا جتنا بھی وجود ہے وہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ وہ ہماری باڈی میں اگر خدا نخواستہ چلا جائے تو اپنے وجود کو خود بخود ظاہر کر کے بتا دے گا کہ میں ہوں یا نہیں۔ تو اب ایک شے موجود ہے اور اپنا اثر بھی رکھتی ہے، ہمیں اگر دکھائی نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، سنائی اگر نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں۔ بس اتنی سی عقل تو انسان کو بالآخر آ چکی ہے کہ کسی بھی شے کے انکار سے پہلے انسان کے پاس بہت قوی قسم کا، بہت ہی اسٹرانگ قسم کی دلیل ہونی چاہیے۔ لہذا آج جب سائنسدانوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کسی بھی شے کے لیے امپاسبل کا لفظ استعمال نہ کرو، اس لیے کہ اب سائنس جتنی ترقی کر چکی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی ایوری تھنگ از پاسبل، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم جس طرف سفر کر رہے ہیں وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو چیز میرے اندر سب سے پہلی بڑا تعجب پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مادی چیزوں کے لیے، مٹیریل تھنگز کے لیے آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر وہ کہتا ہے جی سب کچھ ہو سکتا ہے، ایوری تھنگ از پاسبل۔ ایوری تھنگ از پاسبل کہنے والا جو کسی بھی شے کے وجود کا منکر بننا نہیں چاہتا، جب اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ خدا کائنات میں ہے یا نہیں، تو جس کا کائنات میں سب سے شدید ترین اثر ہے اسی کا جب لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار سے زیادہ قوی اثر کائنات میں کسی اور کا موجود نہیں۔ اب مرحلہ صرف اتنا ہے کہ جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا انکار کر دیں؟ نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ علم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی شے کا شعور نہیں رکھتے تو اپنے شعور میں اضافہ کرو، اپنے شعور کو بڑھانے کی کوشش کرو، اور جب شعور کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جس چیز کے ذریعے سے شعور بڑھتا ہے اس کو ٹول کہتے ہیں، انسٹرومنٹ کہتے ہیں، لیکن عربی کی زبان میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہی شے وسیلہ کہلاتی ہے۔ وسیلے کا تصور اس سے زیادہ نہیں ہے، وسیلہ صرف اور صرف اس بات کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو ڈائریکٹلی انسان ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جب کوئی ٹول یا انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے، اسی ٹول یا انسٹرومنٹ کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو اب بات صرف اتنی سی ہے کہ مادی دنیا کے اندر بہت کچھ ایسا موجود ہے کہ جو انسان ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، وجود رکھتا ہے لیکن انسان اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور ڈیٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو محتاج ہے وسیلوں کا کہ وسیلے کے ذریعے سے اس کو ڈیٹیکٹ کرے۔ آج آپ کو ان تمام چیزوں پر اعتماد اور یقین ہے جو
آپ کا موبائل آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے دے رہا ہے. ہمارے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکے، لیکن وسیلے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آج ہم ساری کی ساری ترقی کر رہے ہیں. آج جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ انہی انسٹرومنٹ کی پریسیشن کے اوپر ہو رہی ہے. انہی انسٹرومنٹس کے جتنا ایرر لیس آپ کا وسیلہ ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ کا شعور اور ادراک کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اب یہی دونوں مقامات ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہے ہیں. اگر انسان کے اندر خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو خود خدا کو بغیر وسیلے کے کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ مخلوقات کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو خود خدا کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اور اگر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تو راستہ کیا ہے؟ راستہ صرف یہ ہے کہ جس طرح کی شے کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اس سے مناسبت رکھنے والا ٹول استعمال کرے. ہاں دیکھیں آج کل بچوں کو یہ باتیں سمجھانا بہت آسان ہے. اگر کوئی شے بلوٹوتھ کے دائرے میں ہے تو آپ کو اپنا بلوٹوتھ آن کرنا ہوگا. جو وائی فائی کے دائرے میں جو چیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا وائی فائی کام کرنا چاہیے. جو چیز آپ کی سم سے تعلق رکھتی ہے اس کے لیے آپ کی سم کی ایکٹیویشن ضروری ہے. بس 3 طرح کی چیزیں تو میں نے آپ کو صرف موبائل میں گنوا دی. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہونا چاہیے، اسی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے. اب آگے کی کنیکٹیوٹی کا ٹوٹل تعلق کس بات سے ہے کہ جتنا پریسائزلی اور ایرر لیس آپ کا یہ ٹول کام کرے گا اتنی بہترین کنیکٹیوٹی آپ کو فراہم کر دے گا. اب مخلوقات کے درمیان انسان کو اگر وسیلہ ایرر لیس چاہیے اور ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والا چاہیے تو پھر بس اتنا سوچ کر بتا دو کہ جب انسان خدا سے رابطہ پیدا کرنا چاہے گا تو پھر اس کے پاس جو وسیلہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو الوہیت سے مناسبت رکھتا ہو. اگر خدا نور ہے تو وہ نورانیت رکھتا ہو، اگر خدا علیم ہے تو علم رکھنے والا ہو، اگر خدا قدیر ہے تو قدرت رکھنے والا ہو، اگر خدا خبیر ہے تو خبر رکھنے والا ہو. یعنی جتنی صفات الہیہ ہیں ان کی عکس، ان کا جو عکس ہے وہ اس ذات سے چمکتا ہوا دکھائی دے. اب ایسے وسیلے اگر تلاش کرنے ہیں تو کائنات میں جا کر، عالم میں جا کر تلاش کر لیں. سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ایسا کوئی وسیلہ آپ کو کائنات میں دکھائی نہیں دے گا. عام وسیلے کے لیے آپ چاہتے یہ ہیں کہ یہ وسیلہ ایرر لیس ہو. عام اپنی دنیا میں ترقی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹول میں استعمال کر رہا ہوں یہ ایرر نہ دے، اس کی پریسیجن سب سے زیادہ ہو. جہاں پریسیجن اپنے کمال پر پہنچتی ہے، جہاں پر ایرر 0 لیول پر پہنچتا ہے، اسی لیول کو عصمت کا لیول کہتے ہیں. لہذا ہم جو آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی خدا اور اپنے درمیان وسیلہ تلاش کرو تو ایسا وسیلہ تلاش کرنا جو پریسائز ہو، جو ایرر لیس ہو. اسی پریسیجن کو، اسی ایرر کے نہ ہونے کو ہماری زبان اور ہماری اصطلاح میں عصمت کا نام دیا جاتا ہے. وسیلہ معصوم ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وسیلہ اگر معصوم ہوگا تو کم ترین نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جس ڈائریکشن میں حرکت کر رہا ہوگا وہاں غلطی کا امکان نہیں ہے. اب جب انسان مختلف ٹولز کو استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے شعور اور ادراک کا دائرہ بڑھتا ہے. وہ بہت ساری ایسی چیزوں سے آشنا ہو جاتا ہے جن سے عام انسان جس کے پاس وہ ٹولز نہ ہو آشنا نہیں. جیسا مادی دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے ویسے ہی معنوی دنیا کے اندر بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے. معنوی دنیا میں جو ٹولز استعمال کرنے ہیں ان میں سے ایک ٹول ایمان ہے، دوسرا ٹول عمل صالح ہے. یہ 2 ٹولز اگر استعمال کرے انسان تو خود بخود انسان کے اندر وہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ پھر وہ اس لیول پر آ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ حیات کی اس کیفیت کو انٹرٹین کرنے لگتا ہے جس کیفیت کو حیات طیبہ کہتے ہیں. کبھی انشاءاللہ فرصت رہے گی تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب ڈیولپمنٹس کا عمل پیش آتا ہے تو ڈیولپمنٹس میں ایک مرحلہ کیا آتا ہے کہ جہاں پر انسان پہلے مرحلے میں جو ٹول استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ ٹول چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آج سے اگر آپ چلے جائیں اور گوگل پہ تلاش کریں
دا ویری فرسٹ کمپیوٹر، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا جو پہلا کمپیوٹر تھا وہ ایک کمرے کے برابر اس کا سائز تھا، اور فنکشن کیا تھا اس کا فنکشن سمپل کیلکولیٹر جتنا جو فنکشن تھا وہ آپ کو کر کے دیتا تھا۔ لفظ کمپیوٹ جو نکلا ہے وہ اسی سے نکلا ہے کہ پہلا کمپیوٹر جو تھا دنیا کا وہ سمپل کیلکولیٹر فنکشن انجام دیا کرتا تھا، سائز اس کا کتنا تھا؟ ایک پورے کمرے کے برابر۔ اب جیسے جیسے آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں، آپ کا فنکشن جتنا ترقی یافتہ ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا چیزیں کمپیکٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ترقی میں جتنا انسان آگے کی طرف جاتا ہے، جتنی شے ترقی یافتہ ہوتی چلی جاتی ہے، جو ٹول ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب انسان کی محتاجی یہ ہے کہ انسان شاید ایک اسپیسیفک لیول پر پہنچنے کے بعد کسی بھی ٹول کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوٹا تو کر لے گا، چھوڑ نہیں سکتا، لیکن خدا اسے کہتے ہیں کہ جو انسٹرومنٹ کو یا ٹول کو چھوڑنے کے باوجود بھی کسی شے کو باقی رکھنے پر قادر ہے۔ دنیا میں حیات کا ٹول پروردگار نے ہمیں یہ بدن دیا ہے۔ اب اس بدن کے اندر جو ترقی ہوتی ہے، اس کو میں کئی جگہ دہرا چکا ہوں کہ جتنی بھی ترقی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ترقی انسان کی ترقی نہیں ہے، یہ میٹر کی ترقی ہے۔ سائنس میٹر سے ریلیٹڈ ایک علم ہے سائنس which is related to matter and its properties۔ تو سائنس میں جتنی بھی ترقی ہوتی ہے اس کا اثر میٹر میں ظاہر ہوتا ہے، میٹر ڈیولپ کرتا ہے، میٹر ہے جو ترقی کر رہا ہے۔ انسان اگر ترقی کرے تو پھر انسان کے اندر کوئی خاصیت آنی چاہیے نا۔ میں نے اس دن بھی مثال دی تھی، اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کتنی ترقی کی ہے میری آنکھ نے، کتنی ترقی کی ہے میرے کان نے، کتنی ترقی کی ہے میری ناک نے؟ کیا میں حضرت آدم کے بیٹوں سے زیادہ دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں حضرت آدم کے بیٹوں سے زیادہ سن سکتا ہوں؟ کیا میں حضرت آدم کے بیٹوں سے زیادہ سن سکتا ہوں؟ اگر ان کے سننے میں اور میرے سننے میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کس نے ڈیولپمنٹ کی ہے؟ ہم نے جو ٹولز میں ڈیولپمنٹ کی ہے وہ تو مٹیریل کی ڈیولپمنٹ ہے، انسان کی اپنی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ لہذا خدا ایسی ڈیولپڈ انسانوں کی طرف قرآن میں اشارہ کرتا ہے، بتاتا ہے ان کے بارے میں، تاکہ ہم متوجہ رہیں کہ انسان اگر ڈیولپ ہو جائے، انسان کے اندر اگر ترقی پیدا ہو جائے تو انسان کی آنکھیں ترقی یافتہ ہو جاتی ہیں، اس کے کان ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں، اس کی مثلا ناک ترقی یافتہ ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کی ناک ترقی یافتہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مصر سے قمیص چلتی ہے، کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب کو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کان ڈیولپ ہوتے ہیں، آج اتنے ہزاروں سال کی ترقی کے بعد انسان نے یہ چیز دریافت کی ہے کہ چونٹیوں کی کوئی آواز ہوتی ہے اور وہ کوئی بات چیت کرتی ہیں بغیر انسٹرومنٹ کے۔ آج بھی ہم وہ ابھی تک آواز صرف سن پائے ہیں، اس کو ڈیکوڈ نہیں کر پائے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کیا باتیں کرتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کا کان ترقی ہو جائے تو سلیمان نبی کی صورت میں وہ چونٹیوں کی آواز کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور ان سے گفتگو کرتا بھی ہے۔ اگر آنکھ ترقی کر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہماری آنکھ ابھی اس آسمان کو نہیں دیکھ سکی، ریڈیو ایکٹیو ٹیلیسکوپ سے ہم نے ابھی تک آسمان دنیا کی بھی حد کو تلاش نہیں کیا ہے، لیکن اگر آنکھ ترقی کر جائے، انسان ترقی کر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھو گے، آسمان تو کیا ہم تمہیں ملکوت کی سیر کرا دیں گے۔ بس جتنا انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے یہ انسان کی ترقی ہے۔ اور پھر ایک ترقی کا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنی حیات کے لیے اگر انسان ترقی کرے تو ایک مرحلہ ترقی کا وہ آتا ہے کہ جہاں پر اس کو اپنی حیات کی ڈیولپ ترین فارم میں اس بدن کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور ان میں سے ایک مرحلہ کہ جہاں پر انسان کو اپنی حیات کے لیے بدن کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ مقام شہادت ہے۔ لہذا شہید صرف اپنا بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے، جبکہ وہ مرا نہیں ہوتا، اس نے صرف اپنا بدن چھوڑا ہوتا ہے، اس کی حیات ماورائے بدن باقی رہتی ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک راستہ اس حیات طیبہ تک پہنچنے کا شہادت
اور دوسرا راستہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو انجام دینا۔ ایک صرف جملے میں بات کروں گا کیونکہ گفتگو اپنی جگہ تفصیل ہے، جانا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے گا کہ نیک عمل میں اور صالح عمل میں فرق ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنات نیک عمل ہے، بر نیکی ہے، لیکن جب پروردگار عمل صالح کہتا ہے تو وہاں پر عمل سے ایک خاص کیفیت عمل مراد ہے، اور وہ کیفیت عمل کیا ہے؟ وہ کیفیت عمل یہ ہے، وہ صالح صلح سے نکلا ہے، کسی چیز کی اصلاح کرنے والا۔ عمل صالح عمل مومن کا ہوتا ہے، لیکن اس کی اصلاح کی کیفیت معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ لہذا نیک عمل میں اور صالح عمل میں فرق یہ ہے کہ نیک عمل کی نیکی آپ کی ذات تک رہ جاتی ہے، لیکن عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جب مومن اس کو انجام دیتا ہے تو وہ اس کی ذات سے باہر نکل کر معاشرے میں اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ بس جس عمل کے اندر کیفیت اصلاح ہو اس عمل کو عمل صالح انجام دے۔ اب اس اپنی کیفیت کے اندر، اس ڈیفینیشن کے اندر جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح اپنے وجود میں فساد اور مفسدیت کے مقابلے پر خود بخود آ جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ ہے کہ جو فاسد عمل انجام دینے والے ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، ان فاسدین اور مفسدین کے مقابلے پر جو سسٹم اللہ نے قرار دیا ہے وہ صالحین کا نظام ہے۔ پس زمین میں جس وقت صالحین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ایمان کا اثر زمین میں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عمل صالح میں سے ایک عمل صالح کہ جس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ نیک اور صالح اولاد کا ہونا ہے۔ یہ خود انسان کے ایمان اور عمل صالح کی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان نیک اور صالح اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے۔ بس آج اب ہم جس مومنہ کی ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یقیناً مرحومہ کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کا اثر واضح طور پر ان کے پیچھے ان کی نیک اور صالح اولاد موجود ہے۔ جتنا نیک عمل اولاد انجام دیتی چلی جاتی ہے، اتنا اس شخص سے مومن کے جس کی اولاد ہوتی ہے اس کی کیفیت عمل صالح شدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک اثر مومن کے عمل صالح کا کیا ہے؟ اس کی نیک اور صالح اولاد، اور اولاد کے ذمہ ماں باپ کی زندگی میں خدمت ہے، محبت ہے، احترام ہے، لیکن یہ تمام کے تمام حقوق زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، بلکہ مرنے کے بعد کے کچھ حقوق ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور رحمتوں کو تمام، وہ یہ ہے، پہلا حق جو اپنے گزشتگان کا اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں اچھی طرح سے، وہ یہ ہے کہ اپنے گزشتگان پہ آپ واقعاً کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد سب سے پہلے ان کے واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بالآخر انسان ہے، اس سے کبھی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی ایسی چیز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھے گا کہ مرنے کے بعد آپ اس کے لیے جو بھی نیک عمل دیں گے، کوئی عمل اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، لیکن تمام مستحب عمل اس وقت تک متوقف رہتا ہے اس کا اثر جب تک انسان کے واجبات کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ لہذا دو چیزیں، ایک اپنے لیے اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کی منزل آپ کے لیے آسان ہو تو کوشش یہ کریں کہ کم از کم دنیا میں واجبات کو ترک نہ کریں، اور جو واجبات احتیاطاً ترک ہو چکے ہیں پوری کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ان کو اور ان کی قضا کو انجام دیں۔ موت اگر انسان واقعی اس کو ترک کرے اور اس کی حقیقت کو پہچان لے، دین میں موت اللہ سے ملاقات کا ایک راستہ ہے، اور انسان اگر ایمان کی ان منازل پر موجود ہو تو پھر خدا سے ملاقات سے زیادہ خوبصورت مرحلہ انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابھی ایام شہادت حضرت زہرا گزرے،
روایات یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کی شہادت سے لے کر اپنی شہادت تک سیدہ صرف 2 مقامات پر مسکرائی. جب پیغمبر پر شہادت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے، سیدہ کے مصائب اسی وقت سے شروع ہو گئے. پیغمبر جیسا رحمت للعالمین باپ چھوڑ کر جا رہا ہو تو کتنے جوانب سے سیدہ کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ہے. ایک طرف اتنا پیار کرنے والا باپ جا رہا ہے، دوسری طرف وحی کا سلسلہ، وحی رسالی کا سلسلہ منقطع ہونے جا رہا ہے. تیسری جانب رحمت للعالمین کا وجود بابرکت انسانوں کے درمیان سے جا رہا ہے. ان تمام کیفیتوں کو تمام شدت کے ساتھ جس ذات نے محسوس کیا، ان میں سے ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. لہذا بابا کی شہادت کا رنج ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. 2 مرحلے جس پر مسکرائی ہے. ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب خود اپنی شہادت سے پہلے ضعیف ہو چکی ہے، نحیف ہو چکی ہے، کمر چھک چکی ہے. 18 20 یا زیادہ سے زیادہ 22، اس سے زیادہ عمر تاریخ نقل نہیں کرتی ہے. اس عمر میں کسی بیوی کے بالوں کا سفید ہو جانا، کمر کا جھک جانا اور بدن کا اتنا نحیف ہو جانا کہ جب علی قبر میں دفنانے کے لیے سیدہ کو ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ سیدہ کے جسد اطہر کا کوئی وزن محسوس کریں، تاریخ لکھتی ہے کانت کل خیال، سیدہ کا وجود ایک خیال کی طرح سے ہے. اتنی تکلیف ہے کہ ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا، دوسرے بازو پر چوٹ لگی ہے، وہ ہاتھ بھی اب کہاں پوری طرح سے بلند نہیں ہوتا. تماچا جو لگا تھا تو چہرے کا نیل مرتے دم تک باقی رہا. آنکھ کے گوشے میں خون کی سرخی آ گئی تھی. اس سب کچھ کے باوجود خدا جانے جلتے ہوئے دروازے میں کتنی داغدار کیلیں موجود تھے، کتنی جگہ سے کوثر کو زخمی کر دیا تھا. ان تمام زخموں کے باوجود پریشان بیٹھی ہوئی ہیں. جناب فضہ تشریف لائیں اور چہرے اطہر پر پریشانی کو دیکھ کر ایک مرتبہ سوال کیا، کہا نبی کی بیٹی یہ پریشان دکھائی دے رہی. کہا فضہ یہ سوچ رہی ہوں عرب میں جس طرح سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں اس سے مردے کے بدن کے بعض اعضاء کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. فضہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ ایسے اٹھے. میں کہوں گا بی بی آپ نے تو علی علیہ السلام کو یہ وصیت کرنی ہے کہ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے. تو جب رات کی تاریکی میں کچھ لوگوں کے ساتھ جنازہ اٹھنا ہے تب بھی اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو شاید پلٹ کر جواب یہی آئے گا کہ عورت کے حجاب کا مسئلہ ہے، خاتون کے حجاب کا مسئلہ ہے. جناب فضہ نے ترکیب بتا دی. وہ ترکیب سنتے ہی اپنے مرنے کے بعد جنازے کے پردے کا سوچ کر سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. مسلمانوں ایک مرتبہ ذرا غور کر کے یہ سوچنا، جو اپنے مرنے کے بعد اپنے جنازے کے پردے کے لیے اتنی پریشان تھی، ان کی بیٹیوں کے لیے پردے کی کیا اہمیت ہوگی. اور جب اس کی بیٹیوں کو سربراہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا ہوگا، ان بیٹیوں کا کیا حال ہوا ہوگا. بس ازادارو دوسرا مرحلہ کہ جس پر سیدہ مسکرائی ہے وہ کون سا مقام ہے؟ جب اپنی شہادت کی خبر پیغمبر سے سنی ہے.
مقام آپ کی خدمت میں موجود ہے، بس تیزی سے بیان کر کے زحمتوں کو تمام کرو۔ آغوش میں سر ہے سیدہ کی اور پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں، غشی کے دوران یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دوران غشی کا ایک دورہ پیغمبر پر آتا ہے اور اسی دوران کوئی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ سیدہ نے کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، بعد میں آ جانا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ دستک دیتا ہے، سیدہ پھر وہی جواب دیتی ہے۔ جب تیسری مرتبہ وہ دستک دیتا ہے، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو جاری ہو کر پیغمبر کے چہرے اطہر پر لپکتے ہیں۔ بس ان آنسوؤں کا پیغمبر کے چہرے اطہر پر گرنا ہے۔ پیغمبر ایک مرتبہ تڑپ کر بیدار ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر پیغمبر ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں ارے میری سیدہ کو میری زندگی میں کس نے رلوایا؟ پیغمبر فاطمہ کے آنسو نہیں دیکھ سکتے، تڑپ کر پوچھا میری بیٹی کو کس نے رلوایا؟ کہا بابا دروازے پر کوئی بار بار آ رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ فرمایا سیدہ تم نے پہچانا نہیں، یہ آنے والا کسی سے اجازت کا طلبگار نہیں ہوتا، ارے یہ وہ ہے جو کسی سے اذن نہیں لیتا، یہ ملک الموت ہے، لیکن سیدہ آپ کے احترام میں کھڑا ہوا ہے۔ بس ملک موت کا نام سننا تھا، سیدہ رنجیدہ خاطر ہو گئی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ پیغمبر سیدہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، کان میں کوئی بات کی، روتی ہوئی سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مولا کائنات نے بعد میں پوچھا سیدہ روتے ہوئے آپ مسکرانے لگی تھی، بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا یا علی میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا سیدہ میں چلا جاؤں گا لیکن سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرنے والی تم ہوگی۔ اپنی موت کی خبر سن کر مسکرا رہی ہے، لیکن مسلمانوں بس دو باتیں سوچ رہا، ایک یہ کہ پیغمبر سیدہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، دوسرا ملک الموت کھڑا رہتا ہے دروازے پر، جب تک سیدہ اجازت نہ دے۔ تو جو آگ لے کے دروازے پر آئے تھے کچھ دیر کے لیے تو سیدہ نے سوچا ہوگا ارے دروازے کے پیچھے میں ہوں تو ملک الموت بغیر اذن کے داخل نہیں ہوتا، یہ شاید کچھ تو میرا احترام کریں گے، لیکن دروازے کو آگ لگا دی، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان سیدہ کو ایسے کچلا کہ سیدہ تڑپ تڑپ کر رو کر کے رہی تھی واہ محمد واہ مصیبت۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پر الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم خون شہداء امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن، اہل بیت دشمن، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع نظام کے حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس سارے سلسلے کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں ہے ہدیہ کرتے ہیں روح مطہر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، اور وہاں سے اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے بار الہ جس مرحومہ کے لیے سلسلے کو برپا کیا گیا ان کی اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں اور شہداء ملت ہیں بار الہ ان سب کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ بار الہ ان تمام مرحومین خصوصاً جس مرحومہ کے لیے اس سلسلے کو برپا کیا گیا ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، لواحقین کو صبر عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، قبر برزخ اور دیگر تمام مراحل میں شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں مشمول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہداء ملت اور بالخصوص مرحومہ مغفورہ کے لیے ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم